حمد و ثنا اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ایک بہت بڑا عمل حج کی ادائیگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذو الجلال والاکرام جس بندے کا حج قبول کر لے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ نے جنہیں یہ شرف بخشا وہ ادائیگی حج کے لیے بیت اللہ میں پہنچے، اللہ ذو الجلال والاکرام ان کی محنتیں مشقتیں قبول فرمائے۔ باقی پوری زمین پر پھیلے ہوئے مسلمان ان دنوں میں اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمارا یہ خون بہانا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ سارا عمل، یہاں جانور ذبح کرنا ہو، لمبی مسافتیں طے کر کے بیت اللہ کے طواف کے لیے اللہ کے گھر میں حاضری ہو، روپے پیسے کا خرچ، جسمانی مشقتیں، یہ سب اس لیے ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، یہ سارا اصل میں توحید کا سبق ہے اور شرک سے اعراض کا، نفرت کا سبق ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ بیت اللہ تعمیر ہو گیا ہے، اب اپنے عمل کی قبولیت کی دعا بھی کی ہے، بہت ساری دعائیں کی۔ ایک دعا یہ بھی ہے اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے۔ وَجَنُبْنِي، مجھے، وَبَنِيَّ، اور میری اولاد کو بچا، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بتوں کی پرستش سے، شرک سے۔ اتنا برا عمل، اس قدر قبیح فعل، اس قدر قابل نفرت یہ سرگرمی ہے انسان کی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر پہ اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی شرک سے بچانا۔ میں اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو تیرے حکم پر، تیری رضا کے لیے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے بھروسے پر، تیرے حکم پر۔ التجا محض یہ ہے، یہ غیر اللہ کے سامنے کبھی سر جھکانے والے نہ بنے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آپ نے جانور ذبح کیا ہے اس عقیدے کے ساتھ، بسم اللہ، اللہ یہ تیرے نام پہ ہے، واللہ اکبر، اور تیری کبریائی کے لیے ہے، میں نے تسلیم کیا ہے کہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب آپ نے 80,000 کا بکرا ذبح کر دیا اس کے نام پہ، اس کی کبریائی کو مانتے ہوئے، تو دنیا میں پھر اس قربانی کے ایام کے علاوہ باقی ایام میں جب نشیب و فریز کا شکار ہوتے ہو، جب زندگی میں مد و جزر آتے ہیں، تو اس بڑے کو چھوڑ کے جس کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہو، پھر چھوٹوں کی طرف رجوع کیوں کرتے ہو؟ سمجھ نہیں آئی؟ یہ سبق ہے قربانی کا۔ جب مان لیا ہے نا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، میں مطیع ہو گیا، میں نے توحید کا علم تھام لیا، دنیا کے سارے بت خانے، پتھر کے بنائے ہوئے صنم، ہاتھوں سے دفن
مولوی، یہ جتنے بھی اللہ سے ہٹا کے غیر کی طرف لے کے جاتے ہیں، میں نے سب سے اعلان برات کر دیا کہ میری زندگی، میری موت، جینا مرنا، آنے والی ہر سانس، اٹھنے والا ہر قدم، میرے عمل، میرا مال، میرا جسم، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ غیر کے لیے ہو۔ جب سب کچھ اس کے لیے خالص کیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ سب کو چھوڑ دیا، تو پھر پریشانیوں سے گھبرا کے اس سب سے بڑے کو چھوڑ کے چھوٹوں کی طرف کیوں دیکھتے؟ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی مسئلہ، یہ جو عظمتیں اور رفعتیں ملتی ہیں نا، یہ نتیجہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی کبریائی پر بھروسے کا۔ جب اسے بڑا مانتے ہو اور سب سے بڑا مانتے ہو تو پھر اس پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ پھر غیروں کی طرف رجوع کر کے اسے کمزور کیوں خیال کرتے ہو؟ پھر اس کے علاوہ دیگر کے سامنے دامن پھیلا کے کیوں اس بات کا عملاً مظاہرہ کرتے ہو کہ وہ ہماری سنتا نہیں ہے؟ کوئی دنیا میں اس قابل نہیں ہے اس کے لیے ایک سانس بھی لی جا سکے۔ سمجھ لیجیے یہ مسئلہ۔ تو زندگی گزارنا چاہتا ہے غیروں کے نام پہ، تو اپنی اولادوں کو بھیڑ چڑھاتا ہے غیر اللہ کی پرستش کی، تیرا مال جاتا ہے غیر اللہ کے نام پر، اور اب تو بدقسمتی قربانیاں ہوتی ہیں غیر اللہ کے نام پر، اور روکنے والوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، قسم ہے رب ذوالجلال والاکرام کی، انسانی زندگی کا ایک ذرہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ اسے اللہ کے علاوہ غیر کے لیے صرف کیا جائے۔ وہ بڑا معروف واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکھی کی وجہ سے ایک بندہ جنت میں چلا گیا اور مکھی کی وجہ سے ایک بندہ جہنم میں چلا گیا۔ غیر اللہ کے نام پہ ایک مکھی پھینک دی، مسئلہ مکھی کی مالیت کا نہیں ہے، مسئلہ اس کے عقیدے کا ہے۔ اس نے وہ حق جو خالص اللہ کے لیے تھا غیر کو دے دیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسے جہنم رسید کر۔ دوسرے نے کہا نہیں، میں دے سکتا ہوں، زیادہ بھی دے سکتا ہوں، لیکن غیر کے نام پہ مکھی کا پر بھی دینا گوارا نہیں ہے کہ یہ شرک ہے۔ قتل کر دیا گیا، جسے قتل کیا گیا وہ توحید کی برکت کے نتیجے میں جنت میں چلا گیا، اور جو مکھی پھینک کر جان بچانے میں کامیاب ہوا وہ شرک کے نتیجے میں جہنم رسید کر دیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بدترین عمل اور گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ، یہ جتنا بھی عمل ہے قربانی کا، عبادات کا، بندگی کا، اور خاص طور پہ ذی الحج کے یہ پہلے 13 دن ایام تشریق اور اس سے پہلے عشرہ ذی الحج، اس کی تکبیرات، اس کے اعمال، یہ سب توحید کو انسانی قلوب و اذہان میں مرتسم کرنے کے لیے بار بار اپنی زبانوں سے کہو وہ بڑا ہے، حمد و ثنا ساری اس کے لیے ہے، تسبیح و تحمید ساری اس کے لیے ہے، تحلیل و کبریائی ساری اس کے لیے ہے، عظمت رفعتیں ساری اس کے لیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جنہیں بڑا سمجھے۔ جب اس کی بڑائی مانتے ہو تو باقی سب کو چھوٹا مانو، اور جو چھوٹے ہوتے ہیں بڑوں کو چھوڑ کے پھر ان کے سامنے کبھی دامن نہیں پھیلایا جاتا۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں، اذ قال له ربه اسلم، اللہ نے اپنے بندے سے کہا مطیع ہو جاؤ، قال اسلمت، برادری سے مشورہ کریں گے، پیر صاحب سے جا کے پوچھیں گے، مذہبی پیشواؤں سے جا کے اجازت لیں گے، مسئلہ سمجھیں گے، اپنے فکر و رائے کے تناظر میں ذرا اس کا جائزہ لیں گے۔ فرمایا نہیں، اسلمت لرب العالمین، وہ جو ساری کائنات کے نظاموں کے بنانے، سنبھالنے، چلانے والا ہے، میں نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا۔
ہم نے تو اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی تسلیم کرنا، آسان آسان معنی ہم کرتے ہیں نا، تسلیم کرنا۔ اچھا مانو نہ مانو تسلیم تو کر لیا، نہیں، اسلام کا معنی یہ نہیں ہوتا۔ اسلام کا معنی اپنے آپ کو سپرد کر دیا، سرنڈر کر دیا، جھکا دیا، پیش کر دیا۔ اللہ میں آ گیا ہوں، اسلمت لرب العالمین۔ تو اتنا بڑا ہے کہ عالمین، عالمین جمع ہے، انسانی عقل و تصور سے ماورا ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے کتنے جہان پیدا کیا، ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ جتنے بھی جہان ہیں سب تو نے پیدا کیے، سب کا بنانے سنوارنے والا تو ہے، سب کو سنبھالنے چلانے والا تو ہے۔ میں اتنے بڑی مخلوق کا ایک معمولی سا حصہ میں نے اپنے آپ کو تیری سپرد کر دیا۔ اس کی عظمت کا اقرار ہے، اپنے آپ کو پیش کرنے کا اظہار ہے۔ اللہ میں نے سپرد کر دیا، اس کا معنی کیا ہے؟ اب جیسے تو چاہے گا میں ویسے کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ تو مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ نہ صرف یہ کہ اپنے متعلق یہ اعلان کیا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اولاد کو یہ وصیت کی ہے۔ بہت فکر ہوتی ہے ہمیں اپنے بچوں کے برائٹ فیوچر کی، محفوظ مستقبل کی، اس کے لیے بڑی لمبی پلاننگ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، واللہ انبیاء علیہ السلام سے زیادہ اپنی اولادوں کا خیر خواہ اور کوئی نہیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے پوچھتے ہیں، ما تعبدون من بعدی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ نبی پر موت کا وقت قریب ہے، اپنی اولاد کو، بیٹوں کو جمع کر کے پوچھتے ہیں، بتاؤ ما تعبدون من بعدی، یہ مربع تیرا ہے، وہ دکان تو سنبھال لینا، وہ رقبہ تو لے لینا، اس کوٹھی کا مالک تو ہے، گاڑیاں تیرے لیے ہیں، فلاں فلاں کے لیے ہے۔ نبی یہ نہیں پوچھتا، وہ اپنی اولاد کی جنت کا فکر کرتا ہے، ایمان کے تحفظ کا فکر کرتا ہے۔ مستقبل کا تحفظ ایمان کے تحفظ سے لازم ہے، جس کا ایمان محفوظ نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ جو مشرک ہے اللہ تو اسے جانوروں سے تشبیہ دیتے ہیں، اللہ تو اسے جانوروں سے بدتر سمجھتے ہیں۔ جانوروں کا کوئی مستقبل ہوتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر کتے کو ایئر کنڈیشن کمرے میں سلانا شروع کر دیا جائے تو کتا ہی رہے گا؟ نہیں سمجھے بات؟ جانور کو آپ مخمل کے بستر پہ سلانا شروع کر دیں تو کیا وہ جانور کے علاوہ کچھ اور بن جائے گا؟ اور بھائی وہ جانور ہی رہے گا۔ اسے پہلے دین سکھاؤ، اس کے دل میں ایمان مرتسم کرو، عقیدہ اس کا صاف ستھرا پکا بناؤ، اللہ ذو الجلال والاکرام پہ اعتماد و ایقان اس کا غیر متزلزل ہو۔ یہ انسان ہے، اب یہ ایئر کنڈیشن میں رہے تو بھی انسان ہے، کسی سنگریزے پہ سر رکھ کے سوتا ہے تو بھی یہ انسان ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاں مستقبل ایمان کے بغیر، واللہ اس کا تصور نہیں، ایمان کے بغیر کیا مستقبل ہے، عقیدے کے بغیر کیا مستقبل ہے۔ ما تعبدون من بعدی، مجھے یہ بتاؤ میرے بعد پرستش کس کی کرو گے؟ تمہاری جبین نیاز کس کے سامنے جھکے گی؟ سجدہ کسے کیا کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، جو توحید کا سبق آپ نے دیا، جو آپ کے باپ دادا نے آپ کو دیا، جو انبیاء کا مشن ہے، جو ابراہیم و اسحاق و یعقوب کا مشن ہے، جو اللہ ذو الجلال والاکرام نے آسمان سے وحی کے ذریعے سے اپنے نبیوں کو سکھایا ہے، بابا اسی پہ قائم رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ جانور ہم نے ذبح کر لیا، عید کی خوشیاں ہم نے منا لی، لیکن میں بطور خاص اس موضوع پر لب کشائی کر رہا ہوں،
ہمیں سوچنا چاہیے کیا یہ اہتمام جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کبھی اس پہ بھی ہم نے تدبر کیا؟ ابراہیم وصیت کرتے ہیں اپنی اولاد کو، یا بنیا ان اللہ اصطفی لکم الدین، اللہ نے آسمان سے جو دین اتارا ہے وہ تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ باپ نبی، باپ قربانیاں دینے والا ابراہیم نبی، اللہ کی توحید کے لیے آگ میں جلنے والا ابراہیم، بے شمار مصیبتیں اٹھانے والا، اولاد کو کیا کہتا ہے؟ میں نے تو بڑی مشکل زندگی گزاری ہے، تسی اس کام دے نیڑے نہ آیا جی، مسیتاں کچھ نہیں پیا، نہیں ہم تو یہی کہتے مسیتاں کچھ نہیں پیا، تسی پرا پرا ہی رہا جائے۔ یا بنیا ان اللہ اصطفی لکم الدین، میں نے بہت شاندار بھرپور عزت مندانہ زندگی بسر کی ہے۔ کاہے کی عزت کہ باپ نے گھر سے نکالا اور ہزار قسم کی مشکلات، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے جبین نیاز جھکتی رہی۔ ذالک من فضل اللہ علینا، ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ شیئا، کیا تم پہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ہماری جبین نیاز اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے کبھی نہیں جھکی۔ مصیبتیں ہیں لیکن اللہ کا فضل اور احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے لیے مخلص بنا کے رکھا۔ اور یہ اعلان سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا جیل میں، ہم پہ اللہ کا فضل ہے۔ بھئی یوسف آپ جیل میں ہیں، کس چیز پہ اللہ کا فضل ہے؟ کیا اعلان کرتے ہو؟ جیل میں آنا اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم نے ایک رائی برابر زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ باقی مصیبتیں ان کی کیا اوقات ہے؟ جو آسودگی میں ہے وہ بھی دنیا سے جاتا ہے، جو راحت میں ہے وہ بھی مرتا ہے، جو مشکلات میں ہے وہ بھی مرتا ہے، جو جس قدر زیادہ آسانیوں میں ہے اس کا حساب و کتاب اسی قدر مشکل ہوگا، جو جس قدر زیادہ مشکلات میں ہے اسی قدر آسان حساب و کتاب ہوگا۔ لیکن اگر وہ شرک پہ ہے تو اس سے زیادہ گندہ کبھی اور قابل نفرت ہے کوئی نہیں دنیا میں۔ اور اگر وہ توحید پہ ہے اور توحید کی وجہ سے مشکلات میں ہے تو اس سے زیادہ عظمت والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تذکرہ دولت مندوں کا بھی قرآن مجید میں کیا ہے۔ قارون کا تذکرہ موجود ہے، حامان کا موجود ہے، فرعون کا، نمرود کا تذکرہ موجود ہے، لیکن کن الفاظ کے ساتھ؟ بیڑا غرق ہو گیا ان کا، زمین میں دسا دیا گیا، جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا، ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ دولتیں ان کے پاس تھیں، اقتدار ان کے پاس تھا، شان و شوکت قوت اللہ نے انہیں دی تھی، اللہ نے دی تھی ان کے پاس کافر تھے، توحید نہیں تھی ان کے پاس، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ نہیں تھا ان کے پاس، مشرک تھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذلیل کیا ہے انسانوں کے سامنے، اور قیامت کے دن بھی ذلیل کیا جائے گا۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لو میرے بھائیوں، ہمارے ہاں بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم اپنی نسبتوں کی وجہ سے بڑا فخر کرتے رہتے ہیں، میری فلاں سے نسبت ہے میں بچ جاؤں گا، میرا فلاں سے واسطہ ہے میں بچ جاؤں گا۔ ایک ہی نسبت ہے جو مؤثر اور کارآمد ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نسبت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی رشتہ کسی کو بچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ صحیح بخاری میں واقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام مشرک کے لیے دعا کرنا اللہ نے اس سے روکا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال والاکرام سے یہ اجازت طلب کی اور باپ سے کہا لا استغفرن لک، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ باپ نے جب گھر سے نکالا کہا میں اللہ ذوالجلال والاکرام سے آپ کے لیے معافی طلب کروں گا۔
اللہ اکبر. قیامت کے دن جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہیں گے میں نے کہا نہیں تھا کہ میری مان لو، میں عقیدہ توحید کی دعوت دیتا رہا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی کی دعوت دیتا رہا، آپ بتوں کے سامنے جھکتے رہے، نہیں مانی آپ نے میری، اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیا ہیں. یہاں برادریاں کام نہیں آتی، آپ کا بادشاہ، آپ کے رسم و رواج، آپ کے باپ دادا کا دین وہ سارا بیکار گیا. اب قیمت ان کے اعمال کی ہے جو میرے دیے ہوئے عقیدے پر تھے. باپ کہتا ہے ابراہیم اب مانوں گا، لیکن تب کے ماننے کا کوئی فائدہ. اللہ ذوالجلال والاکرام سے درخواست کی، اللہ تو نے کہا تھا نا کہ ابراہیم میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میری نگاہوں کے سامنے میرا باپ جہنم میں ڈال دیا جائے. اللہ اکبر. اللہ ذوالجلال والاکرام نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی توجہ ادھر ادھر مبذول کروائی. دفعتاً دیکھا تو ایک بد شکل جانور جسے پکڑ کے جہنم ڈال دیا گیا. اور یہ تھا کون؟ کتنی مضبوط نسبت ہے. اللہ کے لیے یہ مسئلہ سمجھو، نسبت کتنی مضبوط ہے، تعلق کتنا مضبوط ہے. جنہیں زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، جن سے کوئی خون کا رشتہ نہیں، جن کے نظریات کا ہمیں پورے طور پہ علم نہیں، نہ جانے دنیا کے کس کونے پر وہ کیا کرتے رہے اور کب مر گئے، کہاں دفن ہو گئے، لوگ ان کے نام کی مالا جپتے ہیں اور یہ دعوے رکھتے ہیں کہ میں فلاں سے منسوب ہوں، بچا لیا جاؤں گا. یہ باپ بیٹا ہے، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہے، باپ بیٹا ہے. ابراہیم اپنے والد کی صلب سے پیدا ہونے والے، یہ نبی ہے، توحید پر ہیں، وہ مشرک ہیں، کفر پر رہا. بیٹے کی نسبت باپ کو، کافر ہوتے ہوئے باپ کو اللہ کی بارگاہ سے بچا سکی؟ نہیں سمجھائی بات. اللہ اکبر. اور جب وبال دنیا میں آتے ہیں نا، یہ تو قیامت کا معاملہ ہے، اس کے متعلق تو طے ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قانون بنا دیا، جو شرک پہ مرا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، وہ نبی کا چچا کیوں نہ ہو. کیا خیال ہے؟ ابو لہب نبی کا چچا تھا نا، سردار بہت بڑا تھا، حسن و جمال میں بے مثال تھا. ابو لہب دہکتے ہوئے کوئلے جیسے چمک مارتے ہیں، اسے لہب کہا جاتا ہے. اس قدر حسین و جمیل تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی. سرداری، خاندانی وجاہت، عز و شرف جو باپ دادا کی طرف سے ملا، مکہ میں بے مثال تھا. کیا خیال ہے سرور کونین کے ساتھ یہ تعلق بچا سکے گا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. جو کچھ اس کے پاس ہے، جو اس نے کمایا، اس کی عزتیں، اس کی اولاد، اس کے مال و دولت، اس کی شہرتیں، اس کے وقار، یہ سارا خرچ کر دے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ سے اسے کوئی فائدہ پہنچنے والا؟ قرآن نے اعلان کیا. باپ ابراہیم کا علیہ السلام جہنم رسید کیا گیا. کیوں؟ اتنا مضبوط رشتہ. اچھا، اور یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے تاکیداً یہ الفاظ استعمال کیے، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا. اور کرتے بھی رہے. لیکن جو شرک پہ مرتا ہے اس کے لیے حاملین توحید کی دعائیں بھی قبول ہوتی، اس کے لیے نبی بھی مانگتا رہے تو نہیں. قانون یہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. بہت بڑے بڑے گناہ ہوں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پہاڑوں کے برابر انسان گناہ لے کے آ جائے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، اس کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے، لیکن شرک اللہ معاف، کسی کو اٹھا کے آپ نے اس کے برابر کھڑا کر دیا، جو حق اس نے اپنے لیے خالص کیا تھا آپ نے غیروں میں تقسیم کر دیا، جو اختیارات، جو مقام و مرتبہ اس نے اپنی ذات کے لیے مختص کیا تھا تو نے اسے اس کی مخلوق میں بانٹ دیا، اس سے بڑا ظلم اور کیا؟ اللہ اکبر۔ سیدنا نوح علیہ السلام، نسبتیں کتنی مضبوط ہیں، یہ کچھ ہوا اور ہمیشہ ہوتا ہے، قربانی کرنی ہے بسم اللہ پڑھ کے، اور کرنی کہاں پہ؟ پیر صاحب کے آستانے پہ جا کے۔ نظر تو اللہ کی ہے، نیاز کس کی ہے؟ میں اپنے معاشرے کی بات کرتا ہوں۔ اچھا، یہ سارے کرتوت کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں آتی، اچھے حکمران کیوں نہیں آتے، حالات بہتر کیوں نہیں ہوتے؟ بھئی ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہمارے کرتوت کیا ہے؟ بندگی کے نام پہ ہم گنے چنے چند کام کرتے ہیں زندگی بھر میں، اور اس میں بھی اخلاص کتنا ہوتا ہے؟ اچھا، بہت سارے دوست سوال پوچھتے ہیں، پوری امت کی طرف سے قربانی کرنا، 13 کلواں دا بکرا، 13 سیر دا بکرا تو پوری امت نوں دا ثواب تقسیم کرنا، سبحان اللہ۔ کوئی کام سنت کے مطابق بھی تو کرنا چاہیے بھائی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ معاملات ادھورے چھوڑ گئے؟ کیا ہمیں عقیدہ، عمل، طریقہ عبادت کا سکھا کے نہیں گئے؟ کیا ایسے بے مہار چھوڑ گئے کہ آپ منہ اٹھا کے جیسے جی چاہے کرتے رہیں؟ اللہ اکبر۔ سیدنا نوح علیہ السلام بیٹا ہے، 950 سال تبلیغ کی، مسئلہ ایک ہی تھا، اللہ کی وحدانیت تسلیم کر لو، شرک نہ کرو۔ چند لوگ تھے جنہوں نے مانا، اکثریت نہ ماننے والوں کی تھی، اور پھر کیا ہوا؟ بد دعا کی، اللہ تھک گیا ہوں سمجھا سمجھا کے، زمانے کی کوئی گالی ایسی نہیں جو انہوں نے مجھے دی نہ ہو، کوئی تکلیف ایسی نہیں جو مجھ پہ توڑی نہ ہو۔ آسمان سے اللہ ذو الجلال والاکرام نے پیغام دے دیا، ابراہیم کوئی مسئلہ نہیں، ہم ہیں نا، میں تیرا رب ہوں، ہاں نوح گھبرانے کی بات نہیں، میں تیرا رب ہوں، تو نے 950 سال میرے لیے مصیبتیں خریدی ان سے، پریشانیاں اٹھائی ان سے، اب دیکھ میں کیسا انتقام لیتا ہوں کہ تاریخ انسانی میں یہ بدترین نشان بن جائیں۔ وفارت تنور، زمین پانی اگل رہی ہے، آسمان پانی برسا رہا ہے، اور ہر طرف سے سیلاب ہی سیلاب، پانی ہی پانی، پانی جو نوید زندگی ہوتا ہے، جو بشارت ہوتا ہے حیات نو کی، اللہ ذو الجلال والاکرام نے اسے پیام موت بنا دیا، مشرکین کے لیے، منکرین کے لیے، اور کہہ دیا آپ کشتی بنا لیں، جو آپ کے ہیں انہیں اس میں بٹھا لیں۔ سمجھیے گا بات، دعوے بہت بڑے بڑے ہیں، میں تو کیا کہتے ہیں، لج پالاں دے لڑ لگی، سبحان اللہ، میری تو نسبت مدینہ سے ہے۔ اچھا، آپ کی نسبت مدینہ سے ہے، شکل و صورت کہاں سے آئی ہے؟ وہ تو واشنگٹن سے آئی، ویسے نسبت مدینہ سے ہے، شکل و صورت واشنگٹن سے آئی ہے، لباس یہ یورپ سے آیا ہے، طرز بدوباش یہ انگریزوں سے لیا، انداز سیاست دا نام نہیں لینا، کہندے نہیں سیاست تے گل نہ کرے، یہ کہاں سے آیا؟ صہیونیوں نے دیا، نسبت مدینہ سے ہے،
نام زمزم کا لیتا ہوں گزارا شراب پہ ہوتا ہے، ترانے سبز گنبد کے پڑھتا ہوں، دامن اوپر سے بھی اندر سے بھی سیاہ ہو چکا، عظمت مدینہ کی علامتا ہوں، رخ میرا نیو یارک کی طرف ہے، سجدے انہیں کرتا ہوں، میری نسبت ان سے ہے۔ یہ جھوٹے نسبتوں کے دعوے، یہ حقیقی بیٹا ہے، باپ کہہ رہا ہے آؤ میری کشتی میں بیٹھ جاؤ کہ نجات صرف انہیں ہے جو میرے ساتھ ہوں گے۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پانی کہاں تک جائے گا؟ 2 4 10 فٹ 20 فٹ؟ میں تو بلند پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں گا۔ قال لا عاصم اليوم الا من رحم، اگر آسمان سے رحمت نہ ہوئی تو کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے، وہ ساری نسبتیں اللہ کے عذاب کے ایک ریلے میں بہہ گئیں۔ کیا خیال ہے اس سے مضبوط نسبت کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ باپ بیٹا ہیں، بغیر کسی واسطے کے رشتہ ہے، ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے کیا فرمایا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ تیرا نہیں ہے، اللہ نسبت ہے میرے ساتھ، میری سلب سے پیدا ہوا ہے، میری بیوی کا بیٹا ہے۔ آسمان سے کیا آواز آتی ہے؟ یہ ہر مسجد کے دروازے پر سبز گنبد بنا کے رکھ دیں، اگر ان کے طریقے سلیقے محمد الرسول اللہ کے طریقوں کے مطابق نہیں ہیں تو نسبتیں سچی۔ تھوڑی تلخ بات ہے نا قربانی کے بعد، لیکن یہ ضروری ہے۔ ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید ہم نے کام کر لیا تو جنت ہماری پکی ہو گئی۔ ہر مسجد پہ سبز گنبد کے ماڈل بنا کے رکھیں گے، نماز اپنے طریقے پر پڑھیں گے، ان کے شادی بیاہ کے رسم و رواج اپنے طریقوں پر ہوں گے، خاندانوں کے قوانین کی پیروی کریں گے، سیاست میں لیڈروں کے پیچھے بھاگیں گے، معاش میں دنیا کی مفادات کے پیچھے بھاگیں گے۔ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تیرا کیا ہے، غیر کا کیا ہے، تیرے لیے جائز کیا ہے، تیرے لیے حرام کیا ہے، اس کا لحاظ کیے بغیر صرف تجوری بھرنی چاہیے، پیٹ بھرنا چاہیے، زیادہ آنا چاہیے۔ یہ طلب ہوگی انہیں یہ ماڈل بنانے سے، مسجدوں کے نام مدنی مدینہ اور طیبہ رکھنے سے، نسبتوں کے دعوے سرور کونین سے جوڑنے سے نسبتیں ثابت نہیں ہوتی۔ انہو لیس من اہلی کا انہو عمل غیر صالح، تیرا عقیدہ محمد رسول اللہ کے عقیدے کے موافق نہیں ہے، تیرا عمل تاجدار کونین کے عمل کے مطابق نہیں ہے، تیرا طرز زندگی مدینہ کے قانون کے مطابق، وہ والا مدینہ جو محمد الرسول اللہ نے تشکیل دیا تھا اس قانون کے مطابق نہیں ہے۔ انہو لیس من اہلک، تیری یہ نسبتیں ساری جھوٹی ہیں۔ انہو عمل غیر صالح، اپنا عمل اور عقیدہ ان جیسا بنا تب نسبت ثابت ہوگی۔ نسبتیں کہاں تک کام آتی؟ قسم ہے رب ذوالجلال والاکرام کی، کوئی رشتہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں کارآمد نہیں ہے سوائے دین کے رشتے کے، توحید کے رشتے کے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ بھائی
بھائی کو ماننے سے منکر ہوگا، ماں اولاد کو تسلیم نہیں کرے گی، والدین اپنی اولاد سے برات کا اظہار کریں گے، اولاد والدین کو پہچاننے سے منکر ہوگی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا سوائے ان کے جو عقیدہ توحید پہ قائم رہے۔ مصیبتیں آتی رہیں، مشکلات پڑتی رہیں، اذیتیں، عداوتیں، تکلیفیں، اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے فرعون کی بیوی کا ذکر کیا ہے، بیوی فرعون کی ہے، اور نسبت موسیٰ کے ساتھ علیہ السلام ہے نا طرفہ تماشا۔ یہاں باپ بیٹے کو بچانے کی تدبیریں کرتا ہے، اللہ سے کہہ رہا اللہ میرا بیٹا ڈوب گیا، اللہ کہتے ہیں انہو لیس من اہلک، چھوڑ دو نو ڈوبنے دو، یہ تیرا نہیں ہے، اللہ میرا ہے، میرا بیٹا ہے۔ فرمایا نہیں، انہو عمل غیر صالح، پیدا ضرور تیری سلب سے ہوا ہے لیکن تیرا نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے سمجھائے ہوئے عقیدے پر نہیں ہے۔ اور یہاں کیا بیوی فرعون کی ہے، عقیدہ توحید کا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ فرعون کی بیوی کہتی ہے اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، کوئی نسبت، کوئی خون کا رشتہ، سمجھیے گا ذرا، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، اپنے زمانے کا سب سے بڑا منکر رب العالمین کا اس کی بیوی ہے، لیکن ہے نسبت سچی ہے، نسبت سچی ہے، تعلق خالص ہے۔ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کی توحید کا عقیدہ پیش کیا، قبول کر لیا، کتنا ظلم و ستم، کس قدر زیادہ اذیتیں، قصہ خوانی مقصد نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے زمین پر لٹا کر، ہاتھ زمین پر بچھا کر کیل ٹھوک دیے جاتے تھے ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں کو کیل ٹھوک کے زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ اللہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تو دیکھتا ہے اگر میری نسبت تیرے ساتھ نہ ہوتی، اگر میں تیری توحید پہ نہ آتی، میں مشرک ہوتی جیسے میرا خامد ہے، تو زمانے کی کون سی آسائش اور سہولت ہے جو اس کے گھر میں میرے گھر میں نہیں ہے۔ فرعون کی بیوی ہو کر، وقت کے حکمران کی بلا شرکت غیر حاکم وقت کی بیوی ہو کر، آج اگر میرے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے جا رہے ہیں، مجھے اذیتیں دی جا رہی ہیں، تو عرش والے یہ تیری توحید کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے ہے کہ میں نے شرک سے اپنے رشتے توڑے۔ اللہ یہ تیرے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، تو میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا لے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم بات اتنی سی ہے، تو نے کس کی خلعت خلافت اوڑھی ہوئی ہے، تیری نسبتیں کس کی طرف ہیں، تو کس بڑی گدی کا پیروکار ہے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تو اس کی دیے ہوئے عقیدے پر کتنا مخلص ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے۔ بیوی فرعون کی، اور سمجھو ذرا ادھر نبی کی بیوی ہے، اللہ اکبر، لوط علیہ السلام، اللہ کے برگزیدہ نبی کی بیوی۔ داستان لمبی ہے، فرشتے آئے ہیں جناب لوط علیہ السلام کے پاس نوجوانوں کی شکل میں، اور جناب لوط علیہ السلام پریشان ہیں، گھبرا گئے، قوم جس بدخصلت کا شکار ہے، یہ مہمان ہیں، نہ جانے کیا سلوک کریں گے۔ فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، ہم آسمان سے آئے،
کیسے آنا ہوا؟ فرمایا جتنے بھی گستاخ ہیں نا، جو تیری نہیں مانتے، جو تیرے رب کی توحید نہیں مانتے، ان سے نجات دلانے آئے ہیں۔ انا منجوک و اہلک، تجھے بھی نجات دیں گے، تیرے اہل کو بھی نجات دیں گے۔ اللہ اکبر۔ الا امرأتک، لیکن تیری بیوی نہیں۔ بیوی سے بڑا اہل کون ہوتا ہے؟ نہیں سمجھا یہ بات؟ بیوی سے بڑا اہل کون ہوتا ہے؟ ہاں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ نسبتیں ان کی قائم ہوتی ہیں جو عقیدے کی بنیاد پہ ہوں۔ جناب لوط کی بیوی منکوہا، اللہ کہتا ہے الا امرأتک، تجھے بھی بچایا جائے گا عذاب سے، تیرے اہل کو تیرے ساتھ منسوب سب کو بچایا جائے گا، لیکن تیری بیوی تیرا اہل نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ کانت من الغابرین، وہ انہی میں ہوگی جنہیں عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تیرے فیصلے بڑے عجیب ہیں۔ لوط نبی کی بیوی کو عذاب سے دوچار کرتا ہے، اور فرعون گستاخ اور منکر اس کی بیوی کو بچاتا ہے، جنت میں گھر دیتا۔ قیمت دنیا کے رشتوں کی، اللہ اکبر، اللہ کرے آپ جاگ جائیں اور میری بات سمجھ لیں۔ اللہ کے ہاں قیمت دنیا کے رشتوں کی، لوط نبی ہے نا علیہ السلام، ابراہیم کے بھتیجے ہیں، ہجرتوں کے سفر میں 7 مصیبتیں کاٹی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں ارض شام میں سرزمین سدوم پر تاج نبوت پہنایا، اور جو ان کے نکاح میں ہے ان کے متعلق اعلان کر دیا انا منجوک و اہلک الا امرأتک۔ لوط آپ کو، آپ کے ماننے والوں کو ان کے ظلم و ستم سے نجات ملے گی، انہیں عذاب میں غرق کر دیا جائے گا، لیکن جو آپ کی بیوی ہے وہ نجات یافتہ نہیں ہے، وہ عذاب پانے والوں میں سے ہوتی ہے۔ اللہ وہ تو میری بیوی ہے، وہ تو میری ہے، میرے نکاح میں ہے۔ فرمایا کانت من الغابرین، چونکہ اس کی نسبت ٹھیک ہے، عقیدہ اچھا، آپ کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا، وہ تو اپنی قوم کے عقیدے پر ہے۔ عقیدہ وہ جو آسمان سے آیا ہے، معیار وہ ہے جو جناب لوط علیہ السلام نے امت کے سامنے پیش کیا۔ کوئی کمزور ہوگا، بلکہ میں وضاحت کے لیے عرض کروں، کوئی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے جوتے سلائی کرنے والا موچی ہوگا، عقیدہ ٹھیک ہے تو جناب نوح کی کشتی میں ہے۔ کوئی ترخان ہوگا، دن بھر مزدوری کرنے والا، عقیدہ ٹھیک ہے تو جناب لوط کے ساتھ نجات پانے والوں میں سے ہے۔ اور بیوی ہے، ادھر بیٹا ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، سامنے عذاب سے دوچار ہو رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ تیرے نہیں ہیں، اس لیے کہ تیرے عقیدے پر نہیں۔ اللہ تیرے فیصلے بڑے عجیب ہیں۔ فرعون گستاخ ہے، اس کی بیوی کو بچاتا ہے، اور لوط نبی ہیں، ان کی بیوی کو عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ ہاں، اس لیے کہ وہ چاہے گستاخ کی بیوی ہے، مسئلہ خامد بیوی ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ میری تھی، اس نے میرے لیے سب کچھ جیلا، اس نے شرک چھوڑا، اس نے غیر اللہ کے سامنے جبین نیاز جھکانا ترک کیا، وہ توحید کی غیرت میں زندہ رہی، ظلم و ستم برداشت کیا، لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک کرنا برداشت۔ اللہ اکبر۔ ان ابنی من اہلی، ہاں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ۔ یہ شرک دیکھ دیکھ کے جی اکتا گیا ہے، فرعون اور اس کی قوم کا ظلم و ستم جھیل جھیل کے تھک گئی ہوں۔ اللہ ان کے اعمال سے، ان کے جوار سے
इनके जुल्म सितम से नजात दे। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने सारा कुछ ही कबूल कर लिया। मेरी बंदी, तूने फिरौन के घर में रह के भी मेरी तौहीद पे पहरा दिया, मैं अपने बंदों को कब भुलाता हूं। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअता फिरऔन कफ़रू इम्रअता नूहिम व इम्रअता लूत। नूह की बीवी, जनाबे लूत की बीवी, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने तीन औरतों का तज़किरा एक ही जगह पे किया। जलीलुल कदर नबी है सैयदुना नूह अलैहिस्सलाम, ना बेटा बचा ना बीवी बची। जलीलुल कदर नबी है जनाबे लूत अलैहिस्सलाम, बीवी बच सकी नहीं। अल्लाह क्यों? फरमाया कानता तहता अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन, ये मेरे दो बरगुज़ीदा बंदों की बीवियां हैं, लेकिन फखानताहुमा, निस्बत ठीक, ताल्लुक अच्छा और मुखलस, फखानताहुमा, ये बदयांती करती हैं। क्या बदयांती करती? बिस्तर के साथ बदयांती की नहीं, इज्जत में बदयांती की, अकीदे में बदयांती की। जो अकीदा जनाब नूह और लूत अलैहिमुस्सलाम ने दिया उसमें बदयांती की, शिरक करती थी। फलम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैया, अल्लाह की कसम कितनी क्लियर बात है। जाओ जाके अल्लाह तौफीक दे तो तर्जमा और तफसीर पढ़ो इन आयात की। फलम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैया, कायनात की कोई निस्बत कयामत के दिन इन्हें अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकेगी। कुरान कहता है फलम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैया वकील अदखुलन नार मअद दाखिलीन, इन्हें कहा जाएगा और जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी और मजबूत निस्बत कायनात में किसी की हो सकती, लेकिन याद रखो उनके साथ भी वही निस्बत मोतबर है जो अकीदे पर है। सही बुखारी में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में से कोई बंदा क़यामत के दिन आए और उसके जानवर उसे रौंद रहे हों, बकरियां सींगों से मार रही हों, ऊंट पांव के नीचे उसे कुचल रहे हों, और वो मुझे कहे या रसूल अल्लाह अगिस्नी, फ़अक़ूल इन्नी ला अमलिकु मिनल्लाहि शैया कद अबलगतुक, मेरा उम्मती हो, मेरा नाम लेवा हो, अमल मयार के ना करके आया हो, जानवरों की ज़कात नहीं देता, अमाल उसके मेरी सुन्नत के मुताबिक नहीं है, वो क़यामत के दिन मुझे कहे या रसूल अल्लाह अगिस्नी, अल्लाह के रसूल मदद कीजिए। हाँ, हम तो सबकी को समझते, मसला ही कोई नहीं। मेरी निस्बत इतनी मजबूत है कि मैं जो जी चाहे करता रहूं, मैं तो बच ही जाऊंगा। सरवरे कौनैन क्या फरमाते हैं, आओगे क़यामत के दिन बदअमाल, बुरे अमल कर करके, मेरी शरीयत के खिलाफ जिंदगी बसर करके, और मुझे कहोगे या रसूल अल्लाह अगिस्नी, अल्लाह के रसूल मदद कीजिए। फ़अक़ूलु, मैं जवाब ये दूंगा इन्नी ला अमलिकु लका मिनल्लाहि शैया, अब फैसले आसमान के रब करेगा, मैं उसके फैसलों में तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकता। कद अबलगतुका, बात पहुंचा दी थी। निस्बतें मजबूत कैसे होती हैं, रिश्ते अच्छे कैसे बनते हैं, फायदा मंद ताल्लुक कौन सा होता है, कद अबलगतुका, मैंने बता दिया। जिसने माना वो मेरा है, और जो नहीं माना ये दावे झूठे हैं निस्बतों के। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें सच्चा कर दिखाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। खुतबा जुमा के लिए तशरीफ लाते हैं दोस्त, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दोस्त मेरे मिंबर पे आने से पहले आ जाते हैं, लेकिन मस्जिद में आके कोई दो चार कुर्सियां वहां रख के महफिल लगा के बैठा है, कोई वहां बैठा है, कोई वहां बैठा है। अच्छा माशाल्लाह जो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं वो भी तबर्रुकन कुर्सी पे बैठते हैं,
یہ بدقسمت ہے ہی ایسی، یہ ہر کسی کو کھینچتی ہے اپنی طرف، لیکن یہ بات یاد رکھو، جو بلا شرعی عذر کرسی پہ بیٹھتا ہے، کرسی پھر اسے رسوا بہت کرتی۔ تو ویسے گل سمجھ آتی کوئی نہیں، میرے تو 3 دن پیچھے رہندے ہو تسی ہمیشہ۔ جو بغیر وجہ کے کرسی پہ بیٹھتا ہے، کرسی اسے رسوا بہت کرتی ہے۔ بہت بڑے بڑے تھے جو کہتے تھے میں تو کمزور ہوں، کرسی بڑی مضبوط ہے، کرسی ادھر ہی ہے، اور جو کرسیوں کی جان چھوڑ دیا کرو۔ جو بندہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، مسئلہ سمجھ لو اچھی طرح، وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز فرض جو کھڑا ہو کے یا بیٹھ کر زمین پہ پڑھ سکتا ہے، وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے گا تو نہیں ہوتی۔ ہاں اگر آپ کو تکلیف ہے، آپ کے لیے اس دوسرا راستہ اختیار کرنا تکلیف کا باعث ہے، بیماری بڑھ جاتی ہے، مشکل ہے، تو اللہ نے انہیں اجازت دی ہے جو مجبور ہے۔ بالکل نوجوان آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، خطبہ شروع ہے ماشاءاللہ وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب کرسی تھک گئی ان کے بیٹھنے سے، پھر وہ نیچے اتر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں بیماروں کی بات نہیں کرتا، تندرستوں کی بات کرتا ہوں، اور جنہیں میں کہہ رہا ہوں بھائی سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کنہیں کہا۔ اس لیے میری درخواست ہے، آپ مسجد میں آتے ہیں، جمعے کو جمعہ سمجھا کریں، یہ کوئی عام سیاسی جلسہ نہیں ہے کہ یہاں آپ پکنک کے لیے آتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ بیٹھا کریں، امام کے خطیب کے قریب ترین ہو کے، اس کی طرف رخ کر کے، ہمتن متوجہ ہو کے، اس کی طرف نگاہیں کر کے بیٹھیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے ہیں جمعے کے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔